وقفے سے پہلے آپ نے گفتگو سنی معاون خصوصی وزیر اعظم اختیار ولی کا یہ کہنا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف ایک اور سنہرا موقع مذاکرات کا کھو چکی ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ سینئر رہنما تحریک انصاف اسپیکر قومی اسمبلی رہ چکے ہیں اسد قیصر موجود ہیں۔ اسد صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، میں سہیل افریدی صاحب کے دورہ لاہور پر تو آؤں گی، لیکن اس سے پہلے فرمائے دیجیے گا کہ ہمارے پاس یہ بھی خبر آئی کہ پارلیمانی لیول کے اوپر رابطہ بھی کیا گیا، آپ لوگوں کی طرف سے یہ پیغام بھی بھجوایا گیا کہ عمران خان تک رسائی دلوائی جائے، مگر اب وزراء کا یہ کہنا ہے ان دا نو ہاؤ کہ مشکل لگ رہا ہے کہ اس ڈائیلاگ سے کچھ بھی نکلے گا، کیونکہ آپ کا رویہ اور طرز تکلم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں بین الاقوامی سطح پر بھی، مانچسٹر، لنڈن میں بھی، اور جو فیلڈ مارشل سمیت ملٹری قیادت کے حوالے سے پھر وہی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو مشکل ہے کہ کچھ نکلے۔ اب آفیشلی تو انہوں نے وڈرا نہیں کیا ڈائیلاگ کی آفر، مگر نکلتے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے کسی بھی وزراء کو۔ دیکھیں، کسی کو دکھائی دے نہ دے، نہ ہم نے کوئی بھیک مانگنی ہے۔ ہم نے تو بس ایک ایجنڈا دیا ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کو جو اس وقت کرائسس ہے، اور آپ کی دونوں بارڈرز پہ جو سنگین صورتحال ہے، اور پھر جو ہے نا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی انسرجنسی ہے، اور معاشی طور پر ملک جو ہے نا بالکل بیٹھتا جا رہا ہے، اکانومی جو ہے نا بالکل کولیپس ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ ملک سے نکل رہے ہیں، اور آپ کا برانڈ ڈرین بھی ہو رہا ہے۔ ابھی جو آج اس کے سٹیٹسٹک آئے ہیں، یہ بہت جو مطلب ہمیں اس کو سیریس لینا چاہیے کہ کس طرح ہمارے نوجوان، ہمارے یوتھ، ہمارے ٹیکنیکل لوگ وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بیکاز آف بیڈ گورننس اور اور امن و سر، امان انہی اور امور پہ تو حکومت آپ کو انگیج کرنا چاہتی ہے، گورننس، لا اینڈ آرڈر، اکانومی، یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں 2024 کا الیکشن ڈسکس نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے اوپر جو کنٹروورسیز ہیں وہ ادارے اور ٹرائیبیونلز ہی طے کریں گے۔ دیکھیں، میں کسی ایوی کا جواب نہیں دوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے۔ ہم نے ایجنڈا دیا ہے: جمہوریت، رول آف لا، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، سیول سپریمیسی، ہیومن رائٹس۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ سب کو قابل قبول۔ جب ملک میں جمہوریت ہوگی، جب ملک پہ عوام کے ووٹ کو عزت ہوگی، اور صحیح معنوں میں عوام کی جو حق ہے ووٹ کا اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور جب یہ ہر شہری کی حقوق برابر ہوں گے، اور یہ حق عوام کے پاس ہوگا جو ووٹ جس کو دینا چاہے اسی وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے، اور جو سویڈین سپرمیسی ہوگی، ہم نے نہ بھیک مانگنا ہے، نہ ہم نے کسی اپنے لیے ریلیف مانگا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں قائد اعظم کا پاکستان، وہ سر، پاکستان ابھی جو یہی کہ سوال میں یہی سوال ابھی اختیار ولی صاحب سے بھی کر رہی تھی، انہوں نے کہا یہ کہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، میرے سامنے پلیز اس کا نام، یہ وہ میں نہیں نہیں لیتی، ہے کہ میں اس چلے پہ میں نہیں کمنٹس کروں لیتی، پلیز۔ ایک معاون خصوصی ہیں تگڑے وزیر اعظم کے، نو ہاؤ میں میں نہیں ہوتے ہیں۔ جانتا یہ کوئی وہ اس لیول کا بھی نہیں ہے کہ میں کمنٹ کروں، چلے، پلیز میں مجھے نہ پھر مجھے میں نہ۔ آپ کو ایک وزراء کا نام ہی نہیں لیتی جن کے پہلے بھی انٹرویو کر رہے ہیں، مگر ان کی نہیں، وہ طرف کوئی لیول کا آدمی ہو نا، اس کو کوئی اپنی بیوی نہیں سنتا، آپ یہاں اس کی جواب دیتے ہو کہ وہ بڑی بڑی بات۔ مجھے پتہ ہے کیا لیول ہے، کیا سٹیٹس ہے اس کی۔ ٹھیک ہے سر، مگر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ سوری مجھے ہنسی آ گئی سر، بیوی کے کون سنتا ہے کون نہیں سنتا ہے اس میں نہیں جاتے سر، مگر مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے نا سر، مگر اسد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2024 کے الیکشنز میں اگر آپ نے پڑھنا ہے نا تو پھر 2018 کا الیکشن بھی کھولیں گے، پھر معافیاں بھی چاہیے ہمیں اور ایکسیپٹنس بھی چاہیے، تو یہ تو آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے؟ دیکھیے، وہ تو جب ٹیبل پہ بیٹھے کے بات ہوگی نا۔ ٹھیک ہے، ہم نے بالکل واضح بڑا ایجنڈا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے۔ دیکھو، بات بڑھے گی تو بڑھے گی، نہیں بڑھے گی تو نہیں۔ دیکھو، ہم تو جدوجہد میں ہیں۔ سہیل افریدی نے ایک وزٹ کیا ابھی، وہ ہم نے بھی اور میں آ انشاءاللہ رہی ہوں اس لاہور وزٹ پہ، پلان کر، بالکل ہم آ رہی ادھر ہوں۔ ہم خود بھی جا رہے ہیں لاہور، ہمارے الائنس کی طرف سے، اور ہم پورے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ہم اپنی جو 8 فروری ہے، 8 فروری کو ہم بھرپور طریقے سے UB سیاہ منائیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے جمہوری کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ ٹھیک ہے سر، میں آتی ہوں لاہور کے وزٹ کے اوپر بھی، مگر ابھی مسئلہ سر یہ ہے کہ نمبر ون، آپ کو یعنی کہ وزیر اعظم کی پیشکش صرف ریٹرک نہیں لگ رہا، آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ رابطے ہو رہے ہیں تو واقعی انشاءاللہ تعالیٰ ایک بیٹھک جو ہے وہ سج سکتی ہے، رائٹ؟ دیکھیں، پاکستان کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہماری سیاست بھی بعد میں ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے ہمارے ملک کے عوام ہے کہ اس کو ریلیف ملے۔
اس کے لیے میں جو بات کرتا ہوں سنسیئرلی کرتا ہوں. ہوں سیاست میں جو بھی حکومت میں کرے عوام کا اختیار ہے کہ جس کو مینڈیٹ دے وہی اسی کو حکومت کرنا چاہیے. ہوں اور سر یہ بتائیے گا کہ یہ اب بیک وقت ساتھ چلے گا کہ آپ عوام کو ریلی بھی کریں گے اور اسٹریٹ موومنٹ بھی چلائیں گے اور ساتھ یہ ڈائیلاگ کی انگیجمنٹ بھی رکھیں گے؟ نہیں ہماری تحریک تو چلتی رہے گی. ٹھیک. یعنی ہم تو ابھی اس کو مومنٹم کریں گے اور ہمارا مین جو ہے نا جو ہمارا 8 فروری کو ہے تو سر اس لیے یہ ہم ممکن ہے کہ 8 فروری پہ بات نہ ہو جس طرح وہ نہیں چاہ رہے اور اگلے الیکشن کی بات ہو کہ اس کو کس طرح منصفانہ بنانا ہے؟ وہ اس وقت ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹھیک ہے. بات کریں گے. اب سب کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور وہ الیکشن ہو جو سب کے قابل قبول ہو. بالکل. تو ابھی آپ کی جماعت میں مکمل طور پر سب سیم پیج پہ ہیں کیونکہ ایک طرف مذاکرات کی حامی بھی بری جا رہی ہے اور دوسری جانب وزیر اعلیٰ کے پی کے احتجاجی ریلیوں پر بات کر رہے ہیں. اب کراچی بھی جائیں گے اور یہ نیچرلی اس کے اوپر یہ ریزسٹ کر رہی ہے. آپ نے پنجاب میں بھی دیکھا ہے کیا کیا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اندر جو ایک تقسیم کا ایک عنصر ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں یہ ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہے. یہ ہم باقاعدہ اس کے اوپر ہماری پوری مشاورت ہوئی ہے. سب آن بورڈ ہے. جس روز قومی کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا اور مذاکرات کی بات کی گئی تو اسی روز آپ کو یاد ہوگا علیمہ خانم نے کہہ دیا کہ جو مذاکرات میں جائے گا وہ ہم میں سے ہوگا ہی نہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے مشترکہ اعلامیے کے بعد پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری شیخ وقاص اکرم نے بڑی سخت بیان دیا اور پھر خود عمران خان کا بھی اپنی ٹویٹ میں سہیل افریدی کو یہ پیغام آ گیا کہ سٹارٹ کیجئے ریزسٹنس موومنٹ. تو اس معاملے پر کتنا ابہام ہے ابھی بھی؟ کوئی ابہام نہیں ہے اور تمام جتنے بھی پارٹی کی مین سٹیک ہولڈرز ہیں لیڈرز ہیں سارے آن بورڈ ہے. ون پیج ہے. ہاں جو بھی تھوڑی بہت کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہو گئی ہے. زبردست ہو گیا. علیمہ خانم بھی ایک پیج پہ آ گئی ہیں. اچھا جی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو گئی ہے ڈسکشن ہو گئی ہے. جو بھی اس سے آپ پوچھ سکتے وہ بات کرتی ہے لیکن اچھا جی صاحب نے اس کو آن بورڈ کیا. ٹھیک ہے. اور یہ عمل مذاکرات کا بہت پیچیدہ ہوگا اگر کہیں چل پڑا تو نتیجہ خیز اس کو اور بامعنی بنانے کے لیے تحریک انصاف کو واضح ایک بڑے ایجنڈے کے ساتھ اس میں شامل تو ہونا پڑے گا. لیکن اگر مذاکرات کامیاب ہو بھی جاتے ہیں کسی ریالم میں میں اتنی ویسے پر امید نہیں ہوں. آئی وانٹ اٹ مگر دکھ نہیں رہا مجھے. مگر انشاءاللہ اگر ہو جاتے ہیں تو پہلے مرحلے میں تو عمران خان کی رہائی ایجنڈے میں شامل نہیں ہے اسد کیسر صاحب. لہٰذا مساک جمہوریت یا شفاف انتخابات یا قانون کی حکمرانی جیسے مطالبات جو ایک بڑا وسیع ایجنڈا ہے اس پر حکومت کے لیے رضامند ہونا بھی اپنے لیے ایک گھاٹے کا سودا دکھ رہا ہے. کون سا آپ کو ورسٹ کیس سیناریو یا بیسٹ کیس سیناریو؟ ورسٹ تو ہے کہ ختم ہو گئے, بیسٹ کیس کیا دکھ رہا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے بینگ اے پاکستانی, ایک بہت ہی پاکستانی. ہم نے اپنے گریوینسز پیچھے رکھے. ہمارا لیڈر عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس کے حقوق اس کو نہیں مل رہے, اس کو ناجائز قید میں رکھا گیا, اس کی بیوی کو ناجائز قید میں رکھا گیا. ہماری لیڈرشپ جو ہے اس وقت قید میں ہے. ہمارے خلاف ناجائز کیسز بنائے جا رہے ہیں اور پھر عدلیہ کو انتظامیہ کا محکوم بنایا گیا. عدلیہ کو اوپر سے دباؤ کا سامنا ہے. اس کے باوجود ہم 2 قدم آگے بڑھے پاکستان کے لیے کہ جب ملک پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی, جمہوریت ہوگی. اور ہم یہ تمام سیاسی پارٹیوں سے کہتے ہیں, ہم پیپل پارٹی سے کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین کدھر گیا, جو کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے لیے. ہم مسلم لیگ نواز شریف کو بھی کہتے ہیں, نواز شریف نے جو اپنا کمپین چلایا سر کہ آپ ووٹ میں سے کو کوئی عزت بیٹھے دو. گا اس مذاکرات کی نشست میں؟ کیا آپ میں سے کوئی بیٹھے گا اسد صاحب اس مذاکرات کی نشست میں؟ تو نہیں بیٹھیں گے, ہم سارے بیٹھیں گے. جو 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 الائنس جو مشاورت کرے گی جس کے نام دیں گی وہی بیٹھیں گے اس پہ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ عمران خان کے بیان سے تو یہ تاثر ملا کہ اچکزئی صاحب وغیرہ ہی فور فرنٹ پہ ہوں گے نا, کہ پی ٹی آئی والے نہ آگے آئیں. نہیں وہ تو ڈیفینیٹلی مشاورت ہوگی, پھر تو سارے اسٹیک ہولڈر اس پہ شامل ہوگی. وہ تو ایسی نہیں بات تو اس نہیں ہے. ڈائریکٹلی اس میز پہ بیٹھیں گے جدھر نون لیگ ہوگی. آپ مجھے وہ مجھ سے آپ کیوں وہ فارمولی معمولی پوچھتے ہیں؟ بس سے میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف اس لائن کا حصہ ہے. جو بھی ڈیسیجن ہوگا کلیکٹیو ہوگا, تحریک انصاف اس کا اس ڈیسیجن ٹھیک ہے کا باقاعدہ حصہ دار ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسپیکر آفس جائیں گے اب آپ سر؟ بیکاز رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں ایسے تو نہیں بات سمجھ آ رہی, آفیشلی آ کے ہم سے کو بات کرنی ہے. پھر اسد ایاز صادق صاحب اپنے دفتر کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ آئیے ادھر آ کے مجھ سے بات کیجئے اور ادھر ریکویسٹ کیجئے. تو یہ اس پہ یہ کریں گے آپ لوگ؟ دیکھو ابھی تو کچھ سامنے نہیں ہے نا. اب ہم سے کیوں ہمیں کان سے پکڑ کے آپ مجھے کروا رہی ہے کہ اچھا کان بھی پکڑو
اور ادھر پہنچو تھوڑا کوئی عزت سے، رسپیکٹ سے، کوئی آدر طریقے سے ہم پاکستان کے لیے جو ہے نا 2 قدم آگے بڑھے ہیں۔ دیکھتے ہیں کسی کو پاکستان کی بقا اور ترقی اور خوشحالی پیاری ہو تو وہ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کریں گے۔ ہم نے اپنا حصہ کا کردار ادا کر دیا۔ ٹھیک ہے، نہیں میں تو سر بالکل نہیں کہہ رہی، جو وزراء اور سپیکر کہہ رہے تھے وہ بات آپ کو بتا رہی ہوں نا، میں تو کسی کو نہیں کان سے پکڑ کے کہہ رہی، میرے لیے تو آئی تھنک کہ یہ بات کر بھی دینا، اس کا رپورٹ ہو جانا کافی ہونا چاہیے، مزید کوئی آفیشلی نہیں کسی کو جانے کی ضرورت ہے، اٹس ناٹ اے وار آف ایگوز ہیئر، سو میں نہیں میرا بس میں نے جو جس طرح میں بات کر رہا ہوں نا، ہم نے ایجنڈا دیا ہے، حکومت اس ایجنڈے پہ تیار ہے، بسم اللہ نہیں تیار ہے تو بس چلتا رہے گا۔ ڈن. اب ویسے بھی مشکلات پہ ہیں، ویسے بھی ہم جیلیں کاٹ رہے ہیں، کیسز کاٹ رہے ہیں، روزانہ جو ہے نا برے حال ہے، بس جتنا ہم کر سکے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس ملک کی لیے جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ اوکے، اور آخری سوال اسد صاحب، یہ اگر عمران خان صاحب نے ویٹو کر دیا سب کچھ تو؟ اگر کیوں کرے گا خان صاحب جو ہے نا اس طرح کیوں ہے کہ دیکھو خان صاحب جب ہم بھی دیکھیں گے نا کہ اگر کوئی سنجیدگی نہیں ہوئی تو پھر اس وقت دیکھے جائے گا، اور مطلب جو بھی ہوگا اللہ خیر کرے گا، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اسد کیسر صاحب موجود تھے۔